آج جو ایک اور بات جو یہود کا ایک اور کارنامہ اس زمانے میں نبی خاتم کے زمانے میں پیش آتا تھا اور ایک شرارت تھی، اس کا ذکر اس آیت نمبر 104 میں ہو رہا ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ جناب نبی مرسل خاتم النبیین صلوات اللہ علیہ اسی طرح لوگوں سے خطاب فرماتے تھے، باتیں ہوتی تھی، اصحاب بیٹھے ہوتے تھے، مختلف قسم کی تبلیغ کی باتیں، تعلیم کی باتیں، تربیت کی باتیں، شریعت کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو سپیکر کا اس طرح انتظام تو نہیں ہوتا تھا، تو بعض اوقات مجمع تھوڑا زیادہ ہوتا تھا، تو بعض لوگوں کو پوری بات سنائی نہیں دیتی تھی۔ جناب جب بول رہے ہوتے تھے تو یقیناً ان کا لہجہ بھی مناسب اور متعادل انداز کے بولنے کا تھا، تو ساری بات سب تک نہیں پہنچتی تھی۔ تو سادہ لوگ جو عرب تھے یا ایسے جو بالکل سادہ مسلمان ٹھیک اپنے اس بالکل بغیر کسی بری نظر کے، وہ کہتے تھے رائنا، یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہماری رعایت بھی کریں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ عربی میں اس وقت متداول لفظ اس ایریا میں یہ تھا کہ کہا جاتا کہ ذرا ایک دفعہ پھر بتائیے، جیسے ابھی ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک دفعہ پھر مکرر کر دیجئے، دوبارہ کہہ دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے یا ہم بہتر سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت عربی میں ایک لفظ تھا رائنا، یعنی ہماری رعایت بھی کریں، یعنی ہم نے نہیں سنا، ہم صحیح نہیں سن سکیں، ایک دفعہ پھر آپ بات بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت سادہ سی بات تھی، بہت ہی ٹھیک سی بات تھی، لیکن یہ جو رائنا ہے اس کے لفظی اس تلفظ میں تھوڑی سی اگر زبان کو لچکایا جائے اور ایسے اس میں تھوڑا سا یہ پر مزید زور دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے رائنا۔ رائنا یعنی وہ کہنا تو وہی رائنا ہی تھا، لیکن رائنا تھوڑا سا زیادہ یہ کی طرف کھینچ کے لے جاتے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھری مجلس میں، بھری محفل میں سارے بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، جناب ختمی مرتبت وہ بات کر رہے ہیں، اور ادھر سے اس قسم کے لوگ جو کہ ان محفلوں میں آتے تھے سننے کے لیے، تو آزاد تھے نا، سب آ سکتے تھے، تو وہاں یہ جان بوجھ کر بغیر اس کے کہ بھائی کوئی مشکل بھی ہو، پھر بھی یہ لفظ اس انداز میں بولتے تھے۔ عرب تو بولتے تھے، عام جو عرب تھے وہ کہتے تھے رائنا، یعنی ہماری رعایت کریں، دھیان کریں۔ یہ بھی کہتے اسی لفظ کو تھے، لیکن کہتے تھے رائنا۔ معنی کیا تھا اس کا؟ معنی اس کا یہ تھا کہ اے ہمارے چرواہے۔ رائی جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے، حیوانات کو لے جاتا ہے، ان کا دھیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رائی۔ تو رائی کے ساتھ جب نون الف متکلم مال غیر کا وہ لگایا جاتا ہے تو بن جاتا ہے رائینا، یعنی ہمارے چرواہے۔ تو اس طرح وہ ان محفلوں میں باتوں کو خراب کرتے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے اور کچھ دوسروں کو بھی ہنساتے کہ ہم نے کیا کہہ دیا ہے، رائینا، یعنی ایک قسم کی توہین کر بھی لی ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔